رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ شفقت، اس کے حکم کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ، اس کی محبتوں کے ساتھ، اس کی شفقتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اس سے پہلے اسباق میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور مختلف ادیان اور آسمانی صحائف اور کتابوں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی صحیفے میں کیا، ہر آسمانی کتاب میں کیا. اس وقت ہم انجیل کی پیشن گوئیاں پڑھ رہے ہیں. آج جو آپ کے سامنے میں انجیل کی پیش گوئی رکھوں گی اس کا نمبر ہے انجیل کی تیسری پیش گوئی. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انجیل کی تیسری پیشگوئی میں کیسے ہمیں بتایا گیا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انجیل کی تیسری پیشگوئی. یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوگا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. کونے کے سرے کا پتھر، اس سے مراد ختم نبوت ہے. کسی دوسرے نبی نے خاتم الانبیاء ہونے کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، لہٰذا یہ بات صرف امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے کہی گئی تھی. فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے اپنے بارے میں بینہ یہی مثال دی تھی جو مذکورہ پیشگوئی میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون ہلا وضعت هذه اللبنہ قال فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین. میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی. اب لوگ آتے ہیں، مکان کو چاروں طرف سے گھوم پھر کر دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں،
لیکن وہ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ جہاں ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی۔ تو سن لو، میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضلت علم انبیائی بستہ و ختم بین نبیون، مجھے انبیاء علیہ السلام پر 6 باتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے چھٹی بات یہ ہے کہ میرے بعد نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اِنَّ لِی اسْمَاءَ انا محمد و انا احمد و انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب الذی لیس بعدہ احد۔ بے شک میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت متواترہ میں یہ خبر دی ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب، افطرہ پرداز، دجال، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے، چاہے وہ کیسے ہی خرق عادت امور اور کیسی ہی شعبہ بازیاں دکھائے اور مختلف انواع و اقسام کے جادو اور طلسمات کا مظاہرہ کرے۔ اہل عقل کے نزدیک یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یمن میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اسود انسی اور مسلمہ کذاب کی زبان پر ایسے فاسد احوال اور بیکار اقوال جاری فرما دیے تھے جن سے ہر عقل مند اور صاحب فہم و بصیرت نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے یہ دونوں شخص پرلے درجے کے جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے۔ ایسے جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے امور پیدا فرما دیتا ہے جس سے علماء اور مومن فوراً معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ اس کے برعکس حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے علم و فہم کا مرکز براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ ان کے اقوال و افعال اللہ جل جلالہ کے حکم اور منشا کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کی ہر ادا اپنے پروردگار کی عبادت میں خلوص سے ممیز ہوتی ہے، اور ان کا کردار انتہائی نیکی، راست بازی، رشد و فلاح اور عدل و استقامت پر مبنی ہوتا ہے۔ بہرحال انجیل کی اس پیشگوئی کے مطابق خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے، آپ کے سوا اس جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انجیل کی چوتھی پیشگوئی، خدا کی بادشاہی۔ بائبل میں مذکور انبیاء کی تعلیمات میں خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی کا بار بار ذکر ملتا ہے، بلکہ ان کی دعوت کا بڑا مقصد ہی خدا کی بادشاہی کا اعلان کرنا تھا۔ خدا کی بادشاہی سے مراد نبوت ہے، جس کے بارے میں خداوند نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہا کہ یہ بنی اسرائیل سے لے کر ان کے بھائیوں بنی اسماعیل کو دے دی جائے گی۔ انجیل میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے گی۔ یہی بات زبور میں کہی گئی ہے، صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ قرآن مجید بھی اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔
مفسرین کے ایک قول کے مطابق الارض زمین کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کتاب زبور صحیفہ داؤد نبی میں نصیحت کے بعد یہ لکھ رکھا ہے کہ زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس صورت میں یہ آیت مومنین کے حق میں ایک بشارت دینوی نعمت یعنی زمینی بادشاہت کی ہوگی، اور اگر الارض سے مراد ارض معود لی جائے یعنی ملک شام، جیسا کہ بہت سے اہل تفسیر نے یہ مراد سمجھی ہے، تب تو یہ پیشگوئی عہد صحابہ میں پوری طرح پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ تم میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا ہے، اور یقیناً وہ ان کی حالت خوف بدل کر انہیں ضرور امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ علاوہ ازیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها واوتیت الکنزین الاحمر والابیض۔ بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عنقریب میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین سمیٹی گئی، اور مجھے 2 خزانے دیے گئے، سرخ سونا اور سفید چاندی۔ جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تعرف الہیرتا، کیا تم ہیرا کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ میں اسے جانتا تو نہیں لیکن اس کے بارے میں سن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیادی لا یتمن اللہ ھذا الامر حتی تخرج الزائنۃ من الہیرۃ حتی تطوف بالبیت فی غیر جوار احد ولا تفتحن کنوز کسری ابن ہرمز۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور مکمل فرمائے گا، حتیٰ کہ حوج میں سوار ایک عورت ہیرا سے سفر کرتی ہوئی آئے گی اور کسی کی پناہ لیے بغیر وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور تم کسریٰ بن ہرمز کے خزانے ضرور فتح کر لو گے۔ میں نے وضاحت چاہی، کسریٰ خسرو پرویز بن ہرمز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمز، اور مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ مختلف انبیاء خدا کی بادشاہی کی بشارت دیتے رہے ہیں، شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان۔ یوحنا نبی نے یہودیہ کے بیابان میں منادی دی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہودیہ کا پس منظر یہ تھا کہ جب سلیمان بادشاہ علیہ السلام کے عہد کے بعد بنی اسرائیل 2 سلطنتوں میں بٹ گئے تو عبرانی قبیلے یہودا نے بن یمین کے قبیلے سے مل کر جنوبی سلطنت قائم کی، جس کا رومی اور یونانی نام یہودیہ جودیہ ہے۔ رومی فتوحات 63 قبل مسیح کے بعد یہ نام زیادہ وسیع معنوں میں فلسطین بشمول گلیل اور سامریہ کے لیے استعمال ہونے لگا۔ گلیل یا جلیل کے عبرانی معنی ہے حلقہ۔
یہ علاقہ فلسطین کے شمال میں اور یردن دریا کے مغرب میں واقع تھا۔ اس پر ہرودیش امپاس 4 قبل مسیح سے 39 عیسوی تک حاکم رہا۔ مسیح علیہ السلام کی خدمت نبوت کا بیشتر حصہ یہیں گزرا، اس لیے انہیں گلیلی بھی کہا گیا ہے۔ اسی علاقے سے انہوں نے اپنے شاگرد چنے۔ گلیل کی نسبت گلیل یا تبریاس کی جھیل مشہور ہے۔ جھیل تبریاس یا تبریا کے مغربی کنارے پر تبریا نامی شہر آباد ہے۔ یہی 583 ہجری اور 1187 عیسوی میں جنگ حطین، جنگ تبریا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو تاریخی شکست دی، جس کے بعد جلد ہی بیت المقدس صلیبیوں سے آزاد کرا لیا گیا۔ ہیرودس کی یہودیہ کی سلطنت 37 تا 4 قبل مسیح میں تمام فلسطین کا علاقہ اور یرون دریائے اردن کے مشرق کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ یوحنا یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی یسوع عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی بادشاہی کے قریب آنے کا اعلان کرتے رہے۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور اس کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 حواری اس کے ساتھ تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ عیسائی علماء خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی کی مختلف وضاحتیں کرتے ہیں۔ مثلاً نمبر 1 عیسائیت کا پھیلنا اور نزول مسیح کے بعد اس کا ساری دنیا میں پھیل جانا۔ نمبر 2 کلیسا کا ملحدین پر غلبہ۔ نمبر 3 یسوع کے خون کی وجہ سے نجات۔ عیسائی علماء کا یہ کہنا کہ آسمان کی بادشاہی سے مراد عیسائیت کا پھیلنا اور نزول مسیح کے بعد اس کا ساری دنیا میں پھیل جانا ہے، تو یہ محض ان کا اپنا مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنی اس توجیہ کے حق میں دلیل کے پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح کی توجیہات باعث تعجب ہیں۔ یورپ میں عرصہ دراز تک کلیسیا کا غلبہ رہا، لیکن خدا کی بادشاہی کا مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ کلیسا تو ملحدین پر غلبہ نہیں پا سکا، البتہ ملحدین نے اسے زندگی کے دھارے سے نکال کر دیوار سے ضرور لگا دیا ہے۔ یسوع کے خون کی وجہ سے ان کے پیروکاروں کی نجات ایسی توجیہ ہے کہ یسوع نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ یسوع کے قریب ترین ساتھی بھی نہیں جانتے تھے کہ خدا کی بادشاہی سے مراد سولی پر جان دے کر انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ وہ تو مسیح کی مبینہ موت پر اس لیے غمگین تھے کہ ان کے لیے مخلصی اور نجات کا موقع باقی نہیں رہا۔ انجیل کی روح سے آسمان کی بادشاہی سے یسوع کا سولی پر جان دینا مراد نہیں۔ صلیب پر چڑھنے کا واقعہ تو بائبل میں بڑے ذلت آمیز طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اگر آسمان کی بادشاہی سے مراد سولی پر چڑھنا ہی ہے تو یسوع کو خوشی خوشی یہ کام کرنا چاہیے تھا، مگر وہ تو انجیل کے مطابق بادل نخواستہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اس پر انتہائی مایوس اور غمگین تھے اور اسے ٹالنے کے آرزومند تھے۔ اس وقت اس یسوع نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، جہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم جہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ انجیل برناباس کے مطابق یہودا اسخریوطی چاروں انجیلوں کے مطابق یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے کی المناک تفصیلات کسی طرح آسمانی بادشاہی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ متی میتھیو نے سولی چڑھانے کے آخری لمحات کی تفصیل یوں کی ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلیے ایلیے
لما شبقتنی یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ الیاہ کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو الیاہ اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ انجیل کے اس اقتباس سے اندازہ کیجئے کہ یسوع دراصل یہودا اسکریوتی کس قدر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور کتنی حسرت سے پکارتے ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اگر یسوع کے بھیجے جانے کا مقصد ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بنو آدم کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا تھا تو وہ اتنے مایوس کیوں تھے؟ کسی عظیم مقصد کی خاطر جان دینے والے تو ہنسی خوشی برضا و رغبت جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے، سب کچھ لٹا کے راہ صداقت میں اہل دل یوں خوش ہیں جیسے دولت کونین پا گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد